حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو فرقے، دو گروہ گمراہ ہوئے، کہ ایک نے آپ کی اتنی مخالفت کی کہ آپ کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگا دی، اور ایک گروہ نے آپ سے اتنی محبت کی کہ آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور بعض نے آپ کو اللہ کہہ دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ خبردار، میری وجہ سے بھی دو فرقے گمراہ ہوں گے، دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کر جائیں گے کہ مجھ سے ایسی باتوں کو منسوب کریں گے کہ جو مجھ میں ہے ہی نہیں، اور ایک گروہ میری اتنی مخالفت کرے گا کہ مجھے حق پر ہی نہیں سمجھے گا۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو حضرت علی سے محبت کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، اور ان کے کام دیکھیں تو سارے حضرت علی کی دشمنی والے ہیں۔ آپ ان کے چہرے پر کبھی داڑھی نہیں دیکھیں گے، کیوں کہ حضرت علی کے چہرے پر داڑھی تھی تو ان کی مخالفت میں یہ داڑھی منڈواتے ہیں۔ ان کا کوئی آپ ان کو تبلیغ کرنے والا، ان کا ذاکر بھی آپ داڑھی والے نہیں دیکھیں گے، اس وجہ سے فقط کہ حضرت علی کے چہرے پر داڑھی تھی تو یہ اپنے چہرے پر داڑھی سجانا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت علی کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لاد سکتا ہوں، اتنی محبت سی، اتنا شغف تھا آپ کا قرآن سے، اتنا علم تھا آپ کا قرآن کا۔ تو یہ لوگ کبھی قرآن کے نزدیک نہیں جاتے، لوگوں کو اوٹ پٹام قسم کی باتیں سنا سنا کر کہتے ہیں کہ بس علی علی کہو، اور محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جب آپ کی پیدائش کا دن آئے تو ڈھول بجاؤ، امام بارگاہوں میں کیک کاٹو، اور وہاں پر طبلے، سرنگیاں اور ہارمونیم تک بجاتے ہیں، اور ایسے جہلانہ قسم کے ان کے عقیدے ہیں کہ علی کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیا، ہر چیز علی سے مانگ رہے ہیں، اولاد بھی علی سے مانگتے ہیں، رزق بھی علی سے مانگتے ہیں، زندگی اور موت دینے والا بھی علی کو کہتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ جاہل نعوذ باللہ اللہ جتنا درجہ انہوں نے علی کو دے دیا۔ تو صاحب، شریعت جو ہے وہ آپ کی طبیعت کا نام نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے میں کرتا ہوں، سیلیبریٹ کر رہا ہوں، یہی مومن کی نشانی ہے، اسی طرح سے مومن کیا کرتے ہیں، اور ایسے کام کر کے جو حضرت علی کو ناراض کرنے والے ہیں، اور جو آپ نے ساری زندگی نہیں کیے وہ کام کر کے آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ تو یہ بھائی آپ کا معیار ہے، یہ حضرت علی کا معیار نہیں ہے۔ حضرت علی کو تو نماز سے اتنی محبت تھی کہ کسی نے آپ کو، کسی دشمن نے آپ کو نیزہ مارا تو جب لوگوں نے باہر نکالنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں نماز میں چلا جاؤں تو پھر اس کو کھینچنا۔ حضرت علی نے نماز کی نیت کی اور پھر انہوں نے وہ نیزہ کھینچا تو آپ نے اف تک نہ کی، یعنی نماز سے اتنی آپ کو محبت تھی، اتنا مستغرق ہو کر، اتنا ڈوب کر آپ اللہ کی یاد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ کبھی نماز کے قریب ہی نہیں گئے۔ ہمارے ہاں ایسے میراثی طبقے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو یہ ڈھولکیاں لے کر مسجدوں میں گھس جاتے ہیں، 30 40 ہزار ایک رات کا لے کر یہ عاشق رسول بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا موسم چلا جاتا ہے، رجب شریف، محرم میں یہ امام بارگاہوں کا رخ کر لیتے ہیں اور دہاڑی دار، اور کہتے ہیں کہ صرف مومن ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی، حضرت علی کو ماننے کے
حضرت علی کو ماننے کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کی جو طبیعت کہتی ہے وہ کرے، جس طرح سے آپ کا دل کرتا ہے وہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب قرب قیامت میں بہت سارے فتنے ہوں گے، ہر شخص خود کو حق پر کہے گا، تو اس وقت کون سا شخص ہوگا کہ جو ان فتنوں سے بچ سکے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی، اس وقت جو قرآن کو تھام لے گا وہ بندہ ان چیزوں سے بچ سکے گا، وہ بندہ فتنوں سے بچ سکے گا، اور جو قرآن کی غیر سے ہدایت ڈھونڈے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا علی والا وہی ہے جو قرآن والا ہے، علی والا وہی ہے جو آپ کی طرح داڑھی رکھنے والا ہے، علی والا وہی ہے کہ جو آپ کی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ حضرت علی نے کبھی زندگی اپنی میں ساری ڈول نہیں بجائے، طبلے نہیں بجائے، سرنگیاں نہیں بجائیں، اور امام بارگاہوں میں یہ لوگ کس کس طرح کی خرافات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علی کے بڑے عاشق ہیں۔ تو بھائی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے کوئی فائدے نہیں ہیں۔ علی والا وہی ہے کہ جو علی کے طریقوں پر ہے، علی والا وہی ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلتا ہے، جو شریعت کی حدوں کو پھلانگتا نہیں ہے۔ آپ لوگ پان منہ میں ڈال کر، آپ کو سمجھانے والے وہ پان منہ میں ڈال کر نشہ آور چیزیں کھاتے ہوئے آپ کو ذکر کروانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی مجلس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ علی والے ہم ہیں۔ تو یہ سراسر جہالت ہے کہ آپ سارے کام ان کی طبیعت کے خلاف کریں اور سمجھے کہ ہم ہی علی والے۔ تو یہ جہالت ہے، یہ اسے مومنیت نہیں کہتے، یہ کوئی مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ تبھی مومن ہیں جب آپ وہ کام کریں گے کہ جو حضرت علی نے اپنی ساری عمر کیے۔ آپ کبھی بھی ڈھول سے، کبھی بھی حضرت علی نے ڈھول کی تھاپ پر بنگڑا نہیں ڈالا، کبھی بھی، بلکہ آپ ان چیزوں کو ناپسند فرماتے رہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور آج کچھ جاہل ایسے ہیں کہ جو ربیع الاول شریف میں، محرم شریف میں، امام بارگاہوں میں آلات موسیقی بجاتے ہیں، مسجدوں میں طبلے لے کر، دفے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسی جہالت سے بچائے۔ ہم ایسے علی کے ہرگز ماننے والے نہیں ہیں کہ جن کی ایسی تعلیمات ہیں۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو ساری عمر قرآن پڑھتے رہے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی شریعت کی پابندی کی، ہم اس علی کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اللہ سے مانگا، یہ کبھی نہیں کہا کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ مجھ سے مانگنے لگ جانا۔ آپ نے ساری زندگی اللہ سے مانگا اور لوگوں کو بھی اللہ سے مانگنے کا کہا۔ تو علی والا وہ ہے کہ جو علی کے طریقوں پر ہے، باقی ساری جہالت ہے، ساری جہالت ہے۔ اللہ ہمیں جہالت سے محفوظ فرمائے اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا